الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی۔ اور یہ نعمتیں دو طرح کی تھیں، روحانی نعمتیں بھی تھیں اور جسمانی نعمتیں بھی تھیں۔ روحانی نعمتوں کے اندر یہ چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے اس خاندان میں نبوت رکھی تھی۔ تقریباً 4000 اور بعض میں اس سے زیادہ کی تعداد آتی ہے کہ یہ انبیاء کرام بنی اسرائیل میں سے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح 3 بڑی کتابیں یہ بھی بنی اسرائیل کے انبیاء کرام پر نازل ہوئیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے بادشاہت اس سلسلے میں رکھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ تھے، حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام تو ایسے بادشاہ تھے کہ پوری تاریخ میں، تاریخ انسانیت میں کسی کو ایسی بادشاہی نہیں ملی۔ اور اس کے علاوہ بڑے بڑے نامور بادشاہ اس سلسلے میں ہوئے ہیں۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تم کو دنیا جہان کے لوگوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ اور اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک کہ جتنے قومیں آئی ہیں ان سب پر ان کو فضیلت حاصل ہو۔ اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ مخصوص کچھ چیزیں ہیں کہ ان میں ہم نے ان کو جو فضیلت عطا کی ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے، اور واقعتاً کچھ صفات ان کو ایسی حاصل تھیں، جیسا کہ میں نے ابھی انبیاء کرام کا سلسلہ اور اس طرح کی چیزیں ذکر کی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی شخص کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ مراد قیامت کا دن ہے کہ قیامت کے دن سے ڈرو، اور اس موقع پر کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ ہی کسی کی طرف سے کوئی شفاعت قبول کی جائے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ ہی کوئی کسی کا فدیہ ادا کر سکے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی کسی کو کوئی مدد پہنچے گی۔ عام طور پر کسی بھی مجرم کو چھڑانے کے جو چند راستے ہوتے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا کہ کوئی آدمی ضمانت لے لیتا ہے کہ اس کو میری ضمانت پر رہا کر دیا جائے، جب عدالت طلب کرے گی میں اس کو پیش کر دوں گا، تو وہاں پر یہ طریقہ کار بھی رائج نہیں ہے۔ اور اسی طرح کوئی سفارش بڑی آ گئی اس کے ذریعے سے چھڑا لیا جائے تو ایسا بھی نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح کوئی فدیہ مال وال دے کر چھڑا لیا جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ یا طاقت کے زور پر ہلہ بول کر جیل توڑ کر کسی کو نکال لیا جائے تو یہ صورت بھی وہاں پر ممکن نہیں ہے۔ اور یہاں پر جو شفاعت کا تذکرہ ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اس طرح کے جو مجرم لوگ ہوں گے ان کی، اور خاص طور پر جو کافر ہیں ان کی، تو کسی طرح کی کوئی سفارش ممکن ہی نہیں ہے۔ اور باقی رہا مسئلہ مسلمانوں کا، تو مسلمانوں میں سفارش کا سلسلہ ہوگا تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے امہ پارے میں 30ویں پارے میں بڑے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا سوائے اتنے کہ جس کی اللہ کی طرف سے اجازت ہو۔ جس کے بارے میں اجازت ملے گی، جتنی اجازت ملے گی اتنی ہی سفارش ہو سکے گی۔ تو ان کے بارے میں، جن کے بارے میں اللہ نہیں چاہیں گے، وہاں پر سفارش کی کوئی شکل نہیں بنے گی۔ اس طرح سے ساری آیات جمع ہو جاتی ہیں۔
تو ایسا نہیں ہوگا کہ زور سے وہاں کوئی چھڑا لے یا کوئی طاقت استعمال کر لے، اللہ ہی کا سارا مکمل اختیار ہوگا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اس کے بعد پھر بنی اسرائیل پر ہونے والے خاص خاص انعامات کا ذکر کیا ہے کہ وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تم کو آل فرعون سے بچایا تھا، نجات عطا کی تھی۔ یسومونکم سوء العذاب، کہ وہ تم کو بڑی تکلیف پہنچاتا تھا، بڑا عذاب پہنچاتا تھا۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کہ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ فرعون بہت سارے ہوئے ہیں، مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، اور فرعون کا معنی بھی صدر ہے، یعنی حکمران، بادشاہ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں جو فرعون تھا وہ بڑا نیک دل انسان تھا، مصعب اس کا نام تھا۔ چنانچہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سر پر اپنا تاج اتار کے رکھا اور بادشاہت ان کے حوالے کی اور خود دستبردار ہو گیا، اور پھر کسی بھی معاملے میں اس نے کوئی مداخلت نہیں کی۔ جبکہ ہم جس چیز کا مشاہدہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کرسی چھوڑنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ جس کو بھی کرسی سے علیحدہ کیا جاتا ہے تو اس کے جو حالات ہیں وہ ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو۔ تو لیکن اس شخص نے ایسا کیا، ریان اس کا نام تھا، اور مصعب وہ فرعون ہے جس کا واسطہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پڑا تھا۔ یہ بڑا ہوشیار اور بڑا چالاک آدمی تھا۔ تو اس کے علاوہ درمیان میں بہت سارے فرعون ہوئے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے کسی نے فرعون کو یہ بات بتا دی تھی، اور یہ زمانہ جادوگری کا تھا اور علم النجوم میں بڑی مہارت تھی، اور ابھی تک شیاطین پر، جنات پر یہ پابندی نہیں لگی تھی کہ وہ آسمانوں تک نہ پہنچ سکیں۔ یہ آسمانوں تک پہنچتے تھے، کوئی نہ کوئی بات وہاں سے سن لیتے تھے، یا فرشتے جب بات لے کر آتے آپس میں مذاکرہ کرتے تو کوئی نہ کوئی بات ان کے کان میں پڑ جاتی تھی، تو یہ آ کر اپنے کاہنوں کو بتا دیتے تھے۔ تو ان میں سے ایک بات سچی ہوتی، 10 ساتھ جھوٹ ملا لیتے، تو یوں ایک بات سچی نکل آتی کاہنوں کی، تو اسی پر ان کا روزگار چلتا رہتا تھا۔ تو چنانچہ فرعون کو یہ بات بتا دی گئی کہ ان 2-3 سالوں کے اندر ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا۔ تو عام طور پر عقلوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، اگر تو ان کی خبر سچی ہے کہ بچہ پیدا ہوگا اور وہ حکومت ختم کر دے گا، تو ظاہر ہے کہ اگر یہ بات سچی ہے تو پھر تو ایسا ہو کے رہے گا، اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ اور اگر ان کی بات جھوٹی ہے تو پھر اتنے جرائم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اب اتنی سی بات کو تو تسلیم کر لیا کہ بچہ پیدا ہوگا، لیکن وہ حکومت ختم کر دے، اتنے حصے کو روکنے کے لیے اپنی ساری توانائی اس نے خرچ کر دی۔ چنانچہ ایک محکمہ عورتوں کا، خواتین کا باقاعدہ قائم کیا جو اس بات کا خیال رکھے کہ کہاں کہاں پر کچھ امید ہے۔ تو چنانچہ ایسی خواتین کی نگرانی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 12,000 بچے قتل کیے گئے، جبکہ عملیات کی جو سب سے بڑی کتاب ہے اس میں 70,000 کی تعداد منقول ہے، اور 90,000 مائیں ایسی ہیں جنہوں نے از خود اس صدمے کو نہ سہنے کی طاقت اپنے اندر محسوس کر کے کہ بچہ اللہ نے عطا کیا اور آنکھوں کے سامنے اسی وقت ذبح کر دیا گیا، یہ بھی کوئی اتنی چھوٹی مصیبت نہیں ہے، بہت بڑی مصیبت ہے۔ تو اس کو سہ نہ سکنے کے ڈر سے پہلے ہی سے بچے کو ٹھکانے لگا دیا۔ تو یوں ایک بہت بڑی تعداد ماؤں کی وہ بھی پریشان ہوئی، اور خاندان گھرانے متاثر ہوئے، اور جو معصوم بچے
قربان ہوئے وہ علیحدہ سے رہے، تو بہت بڑا خون خرابہ ہوا۔ اور پھر بچوں کو ذبح کرتے تھے اور بچیوں کو زندہ رکھتے تھے، اس وجہ سے بھی کہ بچیوں سے کوئی ڈر خوف نہیں تھا، اور اس وجہ سے بھی کہ ان بچیوں سے خدمت کا کام لیا جائے گا۔ اور قوموں کے لیے یہ بھی بڑی مصیبت کی چیز ہوتی ہے کہ ان کی عورتیں ظاہر ہے کہ وہ دوسروں کے کام کریں، تو یہ بھی اس سے بھی بڑی مصیبت اور آفت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی ایسی آفات سے ہم نے تم کو نکالا ہے، تو اس لیے اب تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نے نبی بھیجا ہے، ان کی بات کو مانیں، ان کی اطاعت کریں، اپنے اس اللہ کو مانیں اور اس کے حکم کو تسلیم کریں۔ چنانچہ ہمیں بھی نعمتیں سوچتے رہنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کی ہیں، اور ان کو سوچ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔